اگر آپ تاریخ کے پنوں کو اٹھا کر دیکھیں اور ہماری تاریخ کو شروع سے پڑھنا شروع کریں یا ہماری قوم کی تاریخ کیوں پڑھیں کہ ایک مسلمان قوم مسلم نیشن تھی کیا، تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی اس وقت دنیا میں دو بڑی سپر پاورز اور ایمپائرز تھے۔ ایک طرف پرشین امپائر تھا اور دوسری طرف رومن امپائر تھا، اور یہ دونوں امپائر جو تھے یہ اپنی قوت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، جنگی حالات ہوں، یا ان کا پوری دنیا پہ دبدبہ ہو، اس سب میں وہ نمایاں تھے۔ اور اس سب کے دوران وہیں کہیں درمیان میں ایک صحرا میں کچھ عرب رہتے تھے، ایسے عرب جو تقریباً نقل مکانی رکھتے تھے، ان کی زمین سخت تھی، ان کا موسم مشکل تھا، ان کے لوگ بکھرے ہوئے تھے، کوئی اتحاد نہیں تھا، کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی تہذیب نہیں تھی، اور اللہ کی اس زمین پر یہ کہنا بھی برا نہیں ہوگا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس وقت کے جو عظیم فاتحین تھے وہ ان کے پاس سے گزر گئے اور انہوں نے ان کو نوٹس تک نہیں کیا۔ انہوں نے اس بات کو سوچا بھی نہیں کہ ہم اس زمین کو بھی فتح کر لیتے ہیں، اس کی بھی کوئی ویلیو ہے۔ سکندر اعظم وہاں سے گزرا، رومنز وہاں سے گزرے، پرشینز وہاں سے گزرے، ان میں سے کسی نے نہ ان کو نوٹس کیا، نہ ان کو کوئی اہمیت دی۔ سو جو صحرا کے لوگ تھے ان کو نہ کسی نے دھیان دیا، نہ کسی نے توجہ دی۔ وہ لوگ جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کی کوئی تہذیب نہیں تھی، بکھرے ہوئے لوگ تھے، اور ان کا کوئی بھی تاریخ میں کوئی بھی مارکا نہیں ملتا آپ کو۔ وہ ہر اعتبار سے تھوڑے تھے، ہر کسی سے کم تھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے یا قومیں ایسے ملیں گی انسانی تاریخ میں جہاں کوئی اپنی زندہ بیٹیوں کو دفناتا ہو۔ کوئی بھی معاملہ ہو وہ کوئی بھی بڑی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں آنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا، اور یہ بات اسلام کے آنے سے بہت پہلے کی ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس اور ان سے پوچھا کہ یا عمر، آپ کا دنیا میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ میرے پاس اگر بہت سارے اونٹ ہوں جن کا میں خیال رکھوں، جن کا میں چرواہا رہوں، تو یہ میرا سب سے بڑا خواب ہے۔ بہت تھوڑے لوگ، چاہے آپ پاپولیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو چنا، ان کو یہ موقع دیا، یہ ان نوٹسڈ، انڈسپلنڈ، بکھرے ہوئے، پڑھنا لکھنا ہرگز نہ جاننے والے، جن میں کوئی اتحاد نہ ہو، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخشی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور میں نے تاریخ کو پڑھا ہے اور اس کے اوپر بہت گہرائی سے سوچا، اور یقین کریں اس پہ میں بڑا سوچتا رہا ہوں کہ یار اب وہاں پر رومنز تھے، پرشینز وہاں موجود تھے، ان کی فوجیں وہاں موجود تھیں، حکومتیں وہاں پر تھیں، ان کی سب کچھ ان کا تھا، وہاں تمام چیزیں ان کے پاس تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان ان نوٹسڈ، ڈس یونائٹڈ، جن کی کوئی تہذیب نہ ہو، جن کی کوئی تعلیم نہ ہو، ان لوگوں کو چنا اور ان لوگوں کو دین کا رکھوالا بنایا پوری کی پوری انسانیت کے لیے۔ اور جب یہ جو لوگوں کا گروہ تھا جن میں کوئی اتحاد نہیں تھا، جن میں آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے اور جنگیں نہیں ختم ہو رہی تھی، جب یہی سیم لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے، جب وہ ان کی زندگی کا مقصد بنا اور ان کا مقصد بنا اور ان کا سب کچھ یہی بن گیا نا، جب تو کچھ ہی سالوں میں آپ دیکھیں یہ غیر ضروری، جن کو کسی نے نوٹس نہیں کیا، جن میں کوئی تہذیب نہیں تھی، تھوڑے سے لوگ جن کی کوئی تعلیم بھی نہیں تھی، یہ قوم اتنی پھیل گئی جو کہ گرناڈا اسپین سے لے کر نیو دلی انڈیا تک چلے گئے۔ تاریخ سے ہم کیا بات سیکھتے ہیں؟ ہمارا رب ہمیں یہ چیز یہاں سکھا رہا ہے، اور وہ لیسن اور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بد سے بدترین لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں، جن کو کوئی توجہ نہ دیتا ہو، جن کو کوئی امپورٹنس نہ دیتا ہو، جن میں کوئی تہذیب نہ ہو، جن میں کوئی اتحاد نہ ہو، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو تھام لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو پھر آپ بھی کامیابیوں کی اونچائیوں تک پہنچ جائیں گے۔ اس بات میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ جب تک وہ اس دین کے ساتھ جڑے رہے،
جب تک ہم اپنے دین کے ساتھ جڑے رہے تو اور کوئی ان کے ساتھ قوم نہیں تھی جو ان کو راہ دکھا سکے. پھر تاریخ میں آتا ہے کہ وہی تو علم پھیلانے والے لوگ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا، تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں پہ تقریباً صرف 18 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے پورے کے پورے مکہ میں. صرف اور صرف 18 لوگ تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہی عرب دنیا کا معلم بن گیا، اور وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام سے پہلے صرف کچھ اونٹ لینا چاہتے تھے اور وہ ان کا مقصد تھا. اسلام لانے کے بعد ان سے پھر پوچھا گیا کہ یا عمر، کیا ہے آپ کا گول، کیا ہے آپ کا مقصد، آپ کی زندگی کا مشن کیا ہے، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کی راہ میں تب تک لگا رہنا چاہتا ہوں جب تک محمد کا دین دنیا کے ہر کونے تک نہیں پہنچ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. جو قلیل تھے وہ کثیر ہو گئے، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا ان کو سب جاننے لگ گئے. جن کا کوئی ویژن نہیں تھا ان کا پوری دنیا میں ویژن پھیل گیا. جو سیکرٹ فارمولا ہے بدلنے کا، چینج کا، وہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہی ہے.